ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے اہل ایمان کی تعریف اور ان کی توصیف بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کی مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کے اندر کافروں کا ذکر فرمایا، ان کی خواہش کا، ان کی تمنا کا ذکر فرمایا۔ قرآن تذکیر کی کتاب ہے، موعظت و نصیحت کی کتاب ہے، اور موعظت و نصیحت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہر دو چیز کو انسان کے سامنے بیان کیا جائے، اچھائی اور برائی کو بیان کیا جائے۔ صرف اچھائی کا ذکر کیا جائے تو برائی کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، صرف برائی کا ذکر کیا جائے تو اچھائی کی وضاحت نہیں ہوتی۔ انسانی مزاج یہ ہے کہ وہ اپوزٹ ہر دو چیزوں کو جب سامنے رکھتا ہے تو کمپیئر کرنا اور تقابل کرنا انسان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا بھی یہی مزاج اور انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دو کو بیان فرماتے ہیں۔ پورے قرآن کو آپ دیکھ لیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ اہل کفر کا ذکر ضرور آئے گا، یا جہاں جنت کا ذکر آیا تو برابر جہنم کا ذکر آئے گا، اور کبھی ترتیب اس کی الٹی ہوتی ہے، پہلے اہل کفر کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کبھی جہنم کا ذکر پہلے ہوتا ہے تو پھر جنت کا ذکر اس کے بعد ہوتا ہے، تاکہ دونوں باتوں کو سمجھ کر انسان کے عقل کے اعتبار سے، اپنی پرکھ کے اعتبار سے انسان اس کو اختیار کرے۔ پچھلی آیات میں چونکہ کافروں کا ذکر فرمایا، ان کے انجام کا ذکر کیا، تو اگلی آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور ان کی ایک صفات کا ذکر فرمایا، بلکہ ان کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا، فرمایا کہ حقیقتاً ہماری آیات پر ایمان وہی لوگ لاتے ہیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین، ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، الذین اذا ذکروا بہا، کہ جب ان کو ان آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، جب ان لوگوں کو ان آیات کے ذریعے سمجھایا جائے، ان آیات کے ذریعے ان کو اصل بات بتلایا جائے، سمجھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی صفت یہ ہے کہ خروا سجدا، وہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جبین نیاز خم کر دیتے ہیں، گر پڑتے ہیں سجدے کے اندر۔ وسبحوا بحمد ربهم، اور فرمایا کہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید وہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی بیان کبریائی سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ ذرا برابر بھی تکبر نہیں کرتے۔ جو حضرات لائیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ فوری یہاں سجدہ کر لے، چونکہ یہ آیت سجدہ ہے، اور سجدے پر سجدہ لازم ہوتا ہے، سجدہ واجب ہے، اور یہ آیت محل سجدہ ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب کوئی ایسی سورت پڑھتے جس میں سجدہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سجدے میں جاتے اور اس کے بعد تمام صحابہ سجدے میں جاتے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی، اتنا مجمع ہوتا تھا بعض مرتبہ۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آیات سجدہ، جتنی بھی آیات سجدہ ہیں،
ان سب میں سجدہ واجب ہے۔ قرآن مجید میں یہ کل 14 مقامات ایسے ہیں جہاں سجدہ کرنا لازم ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ آیت سجدہ کے معنی بعد سجدہ کر لیا جائے، لیکن سجدہ علی الفور یعنی فوری سجدہ کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ سجدہ ذمے میں لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے وضو نہ ہو یا جگہ پاک نہ ہو یا موقع نہ ہو تو آدمی سجدہ بعد میں کر لے، لیکن سجدہ کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ سجدہ یاد نہیں رہتا، بعد میں کرنے کا خیال رہتا ہے، لیکن پھر کسی وجہ سے آدمی کو یاد نہیں رہتا اور وہ سجدہ بھول جاتا ہے، اور ایک واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ جب تک آدمی وہ سجدہ نہ کر لے اس وقت تک ذمے میں وہ سجدہ لازم ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری کا فوری سجدہ کر لیا جائے، لیکن بعد میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ سجدے کے سلسلے میں تھوڑا سا مسئلے کی وضاحت بھی رکھ لیں۔ احناف کے نزدیک تو سجدہ تلاوت واجب ہے، لیکن سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیات سجدہ مسنون ہے، سنت ہے، لیکن اشدت تاکید ہے، اور طریقے سجدے میں بھی اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک صرف سجدہ کیا جائے گا، بہتر تو یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور یا تو سبحان ربی الاعلی و بحمدی پڑھ لیا جائے، یا پھر سجدے کی ایک دعا حدیث پاک کے اندر آئی ہے، آدمی وہ سجدے کی دعا پڑھ لے اور پھر آدمی سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے، یہ ایک سجدہ ہے۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چونکہ ہر عبادت میں نیت شرط ہے، اس لیے شوافی کے پاس جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیت باندھے، نویت سجدۃ تلاوت القرآن للہ تعالی، میں اللہ کے لیے سجدے قرآن کی تلاوت قرآن کے سجدے کی نیت کرتا ہوں، یہ کہہ کر اللہ اکبر ہاتھ باندھے آدمی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، پھر سجدے میں تسبیح پڑھ کے اٹھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے، اور پھر ایک طرف سلام دوسری طرف سلام، جیسے نماز میں سلام پھیرتے ہیں۔ یہ طریقہ حضرات شوافع کے پاس سجدہ تلاوت کا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب آپ نماز کے باہر پڑھ رہے ہوں، لیکن نماز کے اندر اگر آیات سجدہ پڑھ رہے ہیں تو سب کے پاس یہی مسئلہ ہے کہ آیات سجدہ جیسے ہی مکمل ہوگا فوری اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، ایک سجدہ کریں گے اور اس میں سبحان ربی الاعلی و بحمدی یا پھر وہ دعا پڑھ لیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں اور پھر قرأت کنٹینیو آپ پڑھ لیں۔ یہ تو مسئلہ ہے نماز اور نماز کے باہر کا سجدہ تلاوت کے جو طریقہ ہے وہ میں نے بیان کیا۔ اس لیے جو حضرات لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو سجدہ تلاوت فوری لازم ہے، لیکن جو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں، جو حضرات ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں، تو ریکارڈنگ کے وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ ریکارڈ چیز کا، جیسے قرآن آپ سنتے ہیں ریکارڈنگ، تو اگر لائیو قرآن سن رہے ہیں، جیسے تراویح بعض مرتبہ حرم کی تراویح ہم دیکھتے ہیں اور لائیو دیکھ رہے ہیں، تو آیت سجدہ پر سنتے ہوئے سجدہ فوری لازم ہے۔ لیکن اگر ریکارڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں تو ریکارڈنگ پر آیت سجدہ پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، یہ فقہاء نے فرمایا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں بھی کر لیا جائے۔ واجب نہ ہونا الگ چیز ہے اور بہتر ہونا الگ چیز ہے۔ وہاں تو واجب نہیں ہے، ذمے میں لازم نہیں ہے ریکارڈنگ کو، لیکن کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ سجدے سے متعلق ایک بات آ گئی ضمناً۔ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جہاں تک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جن کو جب ان کے سامنے قرآن کی آیات آتی ہیں، قرآن مجید کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے تسبیح کرتے ہیں، سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو خروا سجدن کا لفظ آیا ہے کہ وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا واقعتاً حقیقی سجدہ مراد ہے یا اس سے کوئی اور بات مراد ہے؟ حضرات مفسرین کرام کی دونوں رائے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں سجدہ مراد ہے، کہ حقیقتاً سجدہ مراد ہے، کہ جب اللہ اہل ایمان کی صفت یہ ہے، عادت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ اللہ کی کبریائی کرتے ہوئے، تسبیح بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے، جس میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ارشاد ہے، اور حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے
کہ اس آیت شریفہ سے مراد سجدے سے مراد حقیقی سجدہ نہیں ہے، بلکہ سر جھکانا مراد ہے، اور سر جھکانے سے مراد ہے غور و فکر کرنا۔ اہل ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی تحمید اور کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اللہ کے سامنے بڑے غور و فکر کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور تعریف بیان کرتے ہوئے وہ گر پڑتے ہیں، جھک جاتے ہیں، یعنی آمنا سمعنا واطعنا، اے اللہ آپ نے جو بات کہی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی بہت سی آیات کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اہل ایمان کی صفت اور عادت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے سامنے جھک پڑتے ہیں۔ تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے ایمان میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اور اپنے رب پر وہ اور زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے حکم یہ بیان کیا گیا، اہل ایمان کی عادت اور طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ تدبر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور کرتے ہوئے اس پر اپنی زندگی کو لگا دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے ذرا برابر بھی تکبر نہیں کرتے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت، میری عبادت سے، علماء کرام نے دعا بھی فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، میرے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنے سے، میرے سامنے عبادت کرنے سے، میرے سامنے اپنی جبین اور اپنی پیشانی جھکانے سے جو تکبر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو اتراتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جہنم میں ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اہل ایمان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے تواضعاً گر پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی سب سے بڑی صفت ہے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ ذرا برابر بھی تکبر نہیں کرتے۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ کس بات پر؟ سبحوا بحمد ربہم، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی جو باتیں اللہ کی شان کے خلاف ہیں، جیسے کفار مکہ نے یا یہودیوں نے یا نصرانیوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لائق نہیں ہے۔ نصرانیوں نے، کرسچنوں نے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیا، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ ملائکہ نے، کفار مکہ کے بعض لوگوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا، الملائکۃ بنات اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ عما لا یلیق، سبحانہ عما لا یلیق، اللہ کی ذات پاک ہے، بلند ہے، منزہ ہے ان تمام عیوب سے، نقائص سے جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ سبحوا بحمد ربہم کا مطلب ہے نزہوہ عما لا یلیق، ایسی چیزیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں، لائق نہیں ہیں، اس سے وہ اللہ کو پاک اور منزہ سمجھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے حامدین لربہم، اپنے رب کی کبریائی، اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ایماندار بنایا، ایمان کے گھرانے کے اندر پیدا فرمایا اور ہدایت کا پیغام آپ نے اللہ ہمارے پاس بھیجا۔ یہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے۔ وحامدین لربہم، اپنے رب کی حمد اور کبریائی اور تعریف بیان کرتے ہیں، اور وہم لا یستکبرون، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے، کبر نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ ایک اور صفت ہے جو اہل ایمان کی خاص عادت ہے، گویا وہ ایمان والوں کا تعارف ہے، اور یہی چیز ہے جس کے ذریعے ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے قرب اختیار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کیفیت کو پیش کر سکتا ہے، اور یہ ایک خاص وقت ہے،
ایک خاص وقت ہے جس وقت کے اندر بندہ اللہ سے قرب اختیار کر سکتا ہے. یہ ایک ایسا وقت ہے جس کے اندر بندہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار کر سکتا ہے. اور یہ صفت ہے اہل ایمان کی. اہل ایمان کی عادت بیان کی گئی ہے کہ اس وقت میں وہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتے ہیں. اور کس انداز سے کرتے ہیں، کون سا وقت ہے، کس طریقے سے وہ اپنی ضرورتوں کا اظہار اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، جو اہل ایمان کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اس کو بیان فرمایا. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر ہوگی. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.